الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن شریف کی آیات، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، صراط الجنان تفسیر قرآن سے سن رہے ہیں، اور ترتیب وار سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 72 تک ہمارا درس ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 73 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر آپ کو نہ پکارا جائے، بلکہ اچھے القاب سے آپ کو پکارنا چاہیے۔ یا محمد کہنے کے بجائے آپ کو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے، کہ جب خداوند قدوس ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس گنتی میں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دین پاک کے لیے، اسلام کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہر طرح سے جہاد کا حکم دیا گیا کہ جہاد کوشش کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ایک جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، لیکن اسے قتال کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں جو تلوار سے ہے وہ قتال ہے۔ جہاد یہ ایک عام لفظ ہے، اور اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ صرف یہ لڑائی ہی کی شکل میں نہیں ہوتی کوشش جو ہوتی ہے، بلکہ دین کے لیے ہر کوشش جو کی جائے وہ جہاد ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا قلم سے ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو علماء دین حق اور عقیدہ صحیحہ کے تحفظ و بقا کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، وہ سب مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس میں مصنفین اور مقررین کے لیے بڑی بشارت و فضیلت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ ناظرین اکرام، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
جلاس کا یہ مقولہ جو اس نے کہا تھا یہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، یا رسول اللہ عامر جھوٹ بولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس آ کر قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ پاک کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک جلاس نے یہ کہا ہے اور میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب اپنے نبی پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے، اور آیت میں فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ چنانچہ یہ سن کر جلاس ابن سوید کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ سنیے، اللہ پاک نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اور واقعی میرے منہ سے وہ کلمہ ضرور نکلا تھا، اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ پھر توبہ پر ثابت قدم بھی رہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی، حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک جماعت کے لیے فرمائی کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ حالانکہ ایک بندے نے کہا تھا تو اس سے گویا یہ بتایا گیا کہ جو منافق ایک کہنے والے کی غلط بات پر راضی تھے وہ بھی گویا اسے کہنے والے کی طرح ہی تھے۔ گویا ایک کہہ رہا ہے اور 9 سن کر اس بات پہ راضی ہیں، تو گویا وہ غلط بات 10 لوگوں نے کہی، اور اسی بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے وہ بات کہی جو ٹھیک نہیں ہے اور توبہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور پھر انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ کرنا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ 15 منافقین کے گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم علیہ السلام کو دھکا دے کر ان کی سواری سے گرا کے شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو چیز چاہی اور جس کا ارادہ کیا وہ کر نہیں سکے، وہ انہیں مل نہیں سکی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ جلاس نے افشاء راز کے اندیشے سے حضرت عامر کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تو وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہیں نہ مل سکا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور بڑی پیاری بات رب کریم نے فرمائی کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے منافقین تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ اس آیت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس سے وہ غنی ہو گئے۔ یہاں آیت میں اللہ پاک نے غنی کرنے کی نسبت اپنے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی کی ہے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے
اللہ پاک سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص تھا ثعلبہ، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ثعلبہ نے پھر کہا کہ بس حضور مجھے مالدار ہو جانے کی دعا دے دیجئے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مالدار کر دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ گویا یہ ایک وعدہ کیا اس نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، چنانچہ اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی اور اتنی بکریاں بڑھ گئیں اس کی کہ مدینے میں انہیں رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ثعلبہ انہیں لے کر کسی ویرانے اور جنگل میں چلا گیا، اور اب یہ حال تھا کہ جمعے کی نماز اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ثعلبہ کا حال صحابہ سے پوچھا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس کا مال بہت بڑھ گیا ہے اور اب تو جنگل میں بھی اس کا مال رکھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے عاملین کو اس کی طرف بھیجا جو جایا کرتے تھے مختلف دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، اور زکوٰۃ کلیکٹ کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے، زکوٰۃ دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جاؤ پہلے میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ بتانے سے پہلے ہی فرما دیا ثعلبہ پر افسوس۔ ابھی وہ بتانے لگے تھے کہ یا رسول اللہ ثعلبہ نے انکار کر دیا اور سوچنے کا کہا، زکوٰۃ نہیں دی۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے بعد ثعلبہ زکوٰۃ لے کر، صدقہ لے کر حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے، پھر نہیں قبول فرمایا۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا، پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لایا، آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور ثعلبہ کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا اصل میں دل سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے اس کی جو ذلت ہو رہی تھی، وہ اس سے بچنے کے لیے یہ سب واویلا کر رہا تھا۔ چونکہ توبہ صدق دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی اور اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ تفسیر اور حدیث اور سیرت کی عام کتب میں اس شخص کا نام ثعلبہ ابن حاطب لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن اسیر کی تحقیق یہ ہے کہ اس شخص کا نام ثعلبہ ابن حاطب یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ثعلبہ ابن حاطب یہ تو بڑے اعلیٰ مرتبے کے صحابی ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں، اور یہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ثعلبہ بن حاطب اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے، اور جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ اس کے مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو دوسرا ثعلبہ ہے یہ تو زمانہ عثمانی میں مرا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت میں جس ثعلبہ کا ذکر ہے وہ ثعلبہ ابن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تفسیر ابن مردویہ میں مذکور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابو حاطب تھا، ثعلبہ بن حاطب نہیں، ثعلبہ بن ابو حاطب۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل الہدیٰ والرشاد میں اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف میں اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت اتری ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے ہی تھا، اور بعض نے اس کا نام بھی ثعلبہ ابن حاطب کہا، مگر وہ بدری
خود زمانہ اقدس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور یہ بدبخت منافق تو زمانہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی میں جا کر مرا۔ علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاتب ہے، جیسا کہ تفسیر خازن اور اصابہ میں بھی ہے۔ ثعلبہ بن حاتب بن عمر یہ صحابی اور مخلص صحابی تھے جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے بچے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس آیت سے مزید 4 باتیں پتہ چلی کہ بعض گناہ کبھی بدعقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح غریبی میں خدا کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح آدمی کا ایمان اور تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے، اور حضور علیہ السلام سے وعدہ کرنا یہ اللہ پاک سے وعدہ کرنا ہے، اور ثعلبہ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے خود سے وعدہ کرنا قرار دیا۔ ناظرین کرام، ثعلبہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر بھی غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے، تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، فلاں کی مدد کریں گے، تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ پاک سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مشکل دور فرما دے، پریشانی ختم فرما دے، فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا فرما دے۔ ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری فرما برداری والے کاموں میں اپنی زندگی گزاریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، نیک بن جائیں گے، دوسروں کو نیک بنانے کی کوششوں میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جانے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے یا ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے یا اللہ پاک انہیں شدید بیماری یا زخمی حالت سے شفا عطا فرما دیتا ہے یا قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ پاک سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے بھی نہیں، اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور اپنی دوبارہ اسی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 78 سورہ توبہ سے اگلا درس شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔